اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 ستمبر بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 21 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو، بِضُرٍّ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو۔ جب بھی بندہ کسی کے در پر جاتا ہے تو دو وجہ سے جاتا ہے، ایک تو مجھے نفع مل جائے اور دوسرا میں نقصان سے بچ جاؤں، دوسرا میں نقصان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں طاقتیں میرے پاس ہیں۔ یہ دیکھیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا، صرف تیرا رب دور کر سکتا ہے۔ بولیے تیرا رب دور ہے۔ آگے سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نفع دینا چاہے، اللہ تعالیٰ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بولیے وہ ہر چیز پر۔ یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پاس کیوں گئے؟ نفع ملے گا، ہم نقصان سے بچیں گے۔ اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے کہ آؤ نا میرے دربار پہ، میں وہ ہوں جس نے تجھے ماں کی پیٹ میں بھی نفع پہنچایا ہے۔ اپنے وجود پہ غور کر رہا انسان۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا تھا پڑھنے سے پہلے، جب پہلے یہ آیت مجھ تک پہنچی تو ایمانداری کی بات ہے حضرات، میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ تو نے اس پانی کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج۔ امشاج عربی میں عورت اور مرد کے ملن کو کہتے ہیں، کہ ایک پانی کا قطرہ جو عورت اور مرد کے ملن کے وجہ سے باہر آیا، اے انسان ہم نے تجھے اس قطرے سے بنایا ہے، ہم نے تجھے اسے قطرے سے بنایا ہے۔ وہ جو کہا ہے نا مٹی سے بنایا، وہ ابا آدم کی بات ہے، وہ ابا آدم کی بات ہے۔ ہم تو قطرے کی پیداوار ہے۔ وہ قطرہ جو ڈی ویلیو ہے، ڈی گریڈ ہے، اس سے اللہ نے ہمیں جوڑ کے بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ پانی کے قطرے سے تصویر کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے لکیر کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے نقشہ کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے عبارت اور عمارت کوئی نہیں بنا سکتا۔ اے انسان تو میری قدرت پہ غور کر، میں نے پانی کے ایک قطرے سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک تیرا خوبصورت وجود بنا کے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، ذرا بول کے بتائیے گا بھائی ٹیک لگا کے دین نہیں سنتے، آگے ہو جائیں آپ ہمارے ساتھ اور ذرا ایکٹیو ہو گئے نا۔ ماشاءاللہ جوان ہے، اللہ آپ کی صحت میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں اگر بیمار ہیں، بزرگ ہیں تو ٹیک لگا بھی سکتے ہیں، مگر چھوٹی عمر میں نہیں۔ اب آپ کی توجہ ہے میری طرف، سب بولیں گے، کوئی خاموش نہیں رہے گا آپ میں سے۔ آنکھیں رب سے مانگی تھی؟ میرا خیال ہے منگیاں نے جڑے بولن نہیں ڈے، کچھ لکھ پڑھ کی تھی جی اللہ نال؟ کان ہم نے رب سے مانگے تھے؟ بولتے جائیے۔ یہ دماغ رب سے مانگا تھا؟ یہ بال مانگے تھے؟ آنکھیں مانگی تھی؟
یہ ہونٹ مانگے تھے؟ یہ ساری چیزیں رب قرآن میں گنوا رہے ہیں نا. الم نجعل لہ عینین، آنکھیں کس نے دی ہے؟ وَلِسَان، زبان کس نے دی ہے؟ وَشَفَتَيْن، یہ ہونٹ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے. پر مانگے تھے؟ دانت رب سے مانگے تھے؟ یہ جناب دل اور دل کی دھڑکنیں مانگی تھی؟ یہ آپ نے ہاتھ مانگے تھے؟ میں کہتا ہوں یہ ناخن مانگے تھے؟ پاؤں کی تلیاں، پاؤں کے ناخن مانگے تھے؟ زور سے بولو نا یار، مانگے تھے؟ نہیں، یہ سب کچھ رب نے بن مانگے عطا فرمایا. پھر جو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ گزارے، سانس لیے، کھایا پیا، رب سے مانگا تھا؟ جو دنیا میں آئے رب سے مانگا تھا؟ بولو نہیں نا. تو جب ہم بالغ ہوئے اللہ نے کہا دیکھ میرے بندے، اب تک تو نے مانگا کوئی نہیں، میں نے بن مانگے دیا ہے، اب ایک ہی کام کر، تو مانگتا جا، میں عطا فرماتا جاؤں گا. اس وقت کہا جی رب تو میری سنتا ہی نہیں، او جی رب تو میری سنتا ہی نہیں، میں تو یہ ہوں، میں یوں ہوں. اللہ نے قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان تو قتل ہو جاتا، مر جاتا، جل کے راکھ ہو جاتا، پر یہ بات کبھی نہ کہتا کہ رب میری سنتا نہیں. اور رب نہیں سنتا تو پھر سنتا کون ہے؟ اگر رب نہیں سنتا تو پھر سنتا کون ہے؟ اگر رب نہیں دیتا تو پھر دیتا کون ہے؟ دینے والا تو رب ہے. بولو بولو، دینے والا یہ رب کہہ رہا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میں نقصان دوں تو کوئی دور نہیں کر سکتا، میں ہی کروں گا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر میں کسی چیز کی خیر پہنچاؤں تو میں ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں. وَهُوَ الْقَاهِرُ، یاد رکھو کہ میں فوق عبادہ اپنے بندوں پر غالب ہوں. بولیے اپنے بندوں پر غالب ہوں. اب یہاں ایک بات سمجھے، تؤتی الملک من تشاء، میں جسے چاہوں ملک عطا کروں. سبحان اللہ، تھوڑی ڈھیلی ہو گئی. وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہوں ملک چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء، جسے چاہوں عزت عطا کرتا ہوں. وتذل من تشاء، جسے چاہوں ذلیل کرا دیتا ہوں. اور بیدک الخیر، ساری خیر میری مٹھی میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ میں قادر ہوں. اور کہوں وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَا، تیرے رب ہی کی طرف ہر کام کی انتہا ہے. ہر کام کی انتہا کس کے پاس ہے؟ بھائی ذرا بولو نا. اِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی تمہیں ہنساتا ہے، وہی تمہیں رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں زندگیاں عطا فرماتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الذی خلقنی، مجھے پیدا کرنے والا اللہ. بولو مجھے پیدا کرنے والا. وہ جڑے وابڑے کہتے ہیں نا یہ توحید نہیں مانتے، توحید نہیں مانتے. میں نے کہا آؤ سنو ہماری عقیدہ توحید کیا ہے. وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا. الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی. والذی هو یطعمنی، اللہ مجھے کھلاتا ہے. ویسقین، اللہ مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فهو یشفین، تو وہ مجھے ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. بولو بھائی شفا دینے والا کون؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ رب مجھے موت دے گا، وہی رب مجھے زندگی عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس، ہاں زور سے کوئی مسئلہ نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، علیہ السلام بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. تو کہنے لگے کہ میں نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، خچر پر آگے حضور تھے، پیچھے میں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو یہ نعرہ بھی صحابہ کا ہے، لبیک یا رسول اللہ.
تو آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی، یہ بتانا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا بیٹے جب تو سوال کرے تو اللہ سے کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو تو رب سے مانگنا، اور فرمایا کہ جان لو اگر ساری امت جمع ہو کر تجھے نفع دینا چاہے تو وہی نفع دے گی جو رب چاہے گا، ساری مخلوق تجھے نقصان پہنچانا چاہے وہی نقصان ہوگا جو رب پہنچانا چاہے گا۔ بولیے رب کے سوا کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو روک لے وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا، ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، تو روک لے تو مجھے کوئی دے نہیں سکتا، وہی نفع ملتا ہے جو نفع تو دینا چاہتا ہے۔ بولیے جو نفع، اس پر یہ احادیث ہے، آیات چند میں نے سنا دی، تو یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ بولیے ہمارا عقیدہ بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر تم نبی کریم کا وسیلہ کیوں پکڑتے ہو، پھر تم ولیوں کے دربار پر کیوں جاتے ہو؟ تو اس کا بھی سن لو بھائی۔ امام ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں، لاڈلے، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام کے زمانہ میں قحط پڑا تو ایک صحابی رسول سرکار کے روضہ پاک پر آئے۔ اب ہم وہابیوں کو مانیں یا صحابیوں کو مانیں؟ تو میں صحابیوں کا بتا رہا ہوں، وہابیوں کو آپ جانتے ہیں، صحابیوں کو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ سرکار کے روضہ پاک پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے رب سے بارش مانگ دیں، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے خواب میں حضور پاک تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایت عمر فقرأوا منی السلام واخبرهم انہم مشفقون وقل له علیک بالکیس الکیس، آپ نے اس صحابی سے فرمایا جاؤ عمر کو میرا سلام کہو اور کہو کہ بارش آنے والی ہے، اور اسے وہ بھی کہو کہ میری امت پر ذرا نرمی اختیار کرے۔ اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر ماجرا کہا تو سیدنا عمر فاروق علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق تیری اطاعت میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، اس کی سند ٹھیک ہے، بولو اس کی سند ٹھیک ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے، آپ بتائیں اگر یہ شرک ہو تو صحابہ کر سکتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں رب کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ میں نے ایمان کی محبت صحابہ کے دل میں فٹ کر دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر کی نفرت صحابہ کے دل میں، والفسوق، اور نافرمانی کی فسوق کا نفرت صحابہ کے دل میں، والعصیان، اور ہر قسم کی نافرمانی کی نفرت صحابہ کے دل میں، اولئک هم الراشدون، یہی تو ہیں ہدایت والے، یہی ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، صحابہ پر یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اب یاد رکھیں بھائی، طبرانی صغیر میں صحیح سند کے ساتھ حدیث آ رہی ہے کہ سیدنا عثمان غنی کے زمانہ میں ایک صحابی، ان کا نام تھا سیدنا عثمان بن حنیف، پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، نے ایک مصیبت زدہ شخص کو دعا سکھائی جس کے آخر میں یہ الفاظ تھے یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک
فیقضی لی حاجتی، اے محمد میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف ہے تاکہ وہ میری حاجت پوری کر دے۔ اس طرح اس نے دعا مانگی، جو مانگی تھی رب نے قبول فرما لی۔ بولیے رب نے قبول فرما لی۔ تو اس سے بھائی یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اصل میں در حقیقت دیکھیں، شیخ سعدی پڑھی رحمت اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ موحد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر دنیا کی ساری دولت سونا اس کے آگے رکھ دو، اس کی نظر پھر بھی رب پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی نظر پھر بھی دنیا کی سب سے بڑی تلوار، ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتارنے والی چیز اس کی گردن پہ رکھو، اس کو ڈر صرف رب کا ہوگا، کیونکہ نفع بھی دینے والا رب ہے اور نقصان بھی دینے والا۔ یہ ہے اصل موحد کی کیفیت ہے۔ بولو اصل موحد کی کیفیت۔ اب آگے سمجھیے جی، مشرکین